کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے آج کی سٹوری کا، اور آج کی سٹوری ہمارے پاس بہت ہی ایک سیاسی سٹوری ہے، اور سیاسی میں اس حوالے سے بھی کہوں گی کہ اپوزیشن سے اس کا تعلق ہے، اور جب بھی حکومت جو ہے وہ اس وقت اتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، کرونا وائرس کے اقدامات کے حوالے سے حکومت ایکٹیو ہو یا نہ ہو، لیکن نون لیگ کی سرگرمیاں کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس حوالے سے بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ پوری دنیا کو کرونا وائرس کی پڑی ہے، لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لوگ حفاظتی انتظامات پہ لگے ہیں، اور پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں ایسے عروج پر ہیں کہ جیسے کرونا وائرس کہیں یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اور اگر آپ سڑکوں پر دیکھیں تو منظر یہی دکھائی دیتا ہے کہ ٹریفک رواں دواں ہے، اور لوگ اپنی جو ہے وہ زندگی سے اتنے جو تھوڑے سے دنوں کے لیے مایوس ہو گئے تھے، اب ایسے باہر نکل رہے ہیں جیسے کوئی پکنک پوائنٹ جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو ہے وہ بریک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ایک دم سے پاکستان انٹری ہونا ہماری حکومت کے لیے جو ہے وہ بڑی ہی ایک کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے اس چیز نے۔ لیکن اب کیا کریں، ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی عوام کے اس تکلیف میں درد میں ساتھ دینے کے لیے اتنا بڑا رسک لیتے ہوئے پاکستان آئے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی وجوہات تو ہوں گی۔ اس پہ شیخ رشید صاحب کا دم مجھے یاد آ گیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا بیان سامنے آیا کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا کہ میں نے دم کر دیا ہے، شہباز شریف کو اب جو ہے وہ نیب گرفتار نہیں کرے گی۔ اب یہ شیخ رشید صاحب کے دم سے نیب نے گرفتار نہیں کرنا، یہ جادو ٹونے یا دم میں اتنا دم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آگے سے آپ کسی پر کوئی کیس بنا ہو یا کوئی معاملات ہوں تو اسے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون سے، ویری فیمس پرسنالٹی، آپ انہیں مختلف چینلز پہ سنتے رہتے ہیں، اور بڑی ایکوریٹ بات کرنے کے جو ہے وہ بڑی ایکوریٹ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب، اس لیے میں نے ان کو آن کال لیا ہے کہ اس ٹاپک پہ ان سے بہترین کوئی اور بات نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر یہ شہباز شریف صاحب اور شیخ رشید صاحب کے دم کی کہانی تو ذرا سنا دیں مجھے، بلکہ میرے ناظرین کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، شیخ رشید اور ہم بس ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں جی، اور ان کو مجھ سے وہ تھوڑے آگے تھے۔ صحیح۔ تو شیخ رشید ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں جی، جیسے ایک پھول ہوتا ہے، اچھا، یا جیسے انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی اسٹیج پہ آ جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ سیاست میں ہیں۔ صحیح۔ ان کی سیاست بھی کبھی ایک کی مرہون منت ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو باقی وہ مزاحیہ اداکار ہیں، تماشے کرتے رہتے ہیں۔ اپنی جو ان کی ہوتی ہے منسٹری، اس میں تو آپ دیکھ لیں سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے۔ اور نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بس اسی سر کام کے لیے انہیں رکھا ہوا ہے۔ اتنی کریٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں، ابھی جو ہے وہ 10,000 مریض ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے، اس پہ حکومت جو ہے وہ صرف اس کو ایک ہی پرابلم ہے کہ اپوزیشن کے مسائل، کبھی سندھ کے ساتھ پرابلم، کبھی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مسائل، ایک پیج پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ کرونا وائرس کے اقدامات کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی انتظامات نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ آپ عمران خان صاحب کے بیانات کو، جس دن سے انہوں نے کرونا پہ بات کرنی شروع کی ہے، جی، یا ان کی پریس کانفرنسیں آپ دیکھیں گے جی، کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ ایک تو وہ شروع دن سے لاک ڈاؤن کے خلاف ہے۔ صحیح۔ اچھا، ساری دنیا جو کامیابی جنہوں نے حاصل کی ہے، جی، آپ یو این کی، اقوام متحدہ کی رپورٹیں دیکھ لیں، بالکل صحیح۔ چین کے جو ہمارا دوست ہے انہوں نے آ کے کیا مشورے دیے ہیں۔ لاک ڈاؤن اس وقت علاج ابھی کوئی دریافت ہوا نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو پھر دیکھ لیں اٹلی، فرانس، ان لوگوں کو جنہوں نے دیر کر دی، جی، ان کے ہاں تباہی مچ گئی ہے۔ امریکہ کو دیکھ لیں آپ، صحیح۔ اور چین نے بر وقت لاک ڈاؤن کیا، اور اسی طرح سے کوریا نے کیا۔ آپ ان کے نتائج دیکھ لیں۔ جی اور بالکل۔ پھر اگر عمران خان صاحب بات اپنا ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، جی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور ان کی تعلیمات میں اور ان کی ہدایات میں بہت بڑی روشنی ہے۔ صحیح۔ کہ بھائی جہاں تعاون معلوم ہو کہ تعاون پھیل گیا ہے، جی، جی، وہاں جو لوگ ہیں وہ وہاں سے باہر نہ جائیں، بالکل، اور باہر والے وہاں نہ جائیں۔ نہ جائیں۔ اس کا یہ مطلب یہی ہوا نا، لاک ڈاؤن ہوا۔ جی بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے،
اچھا اسی طرح سے پھر دوسری حدیث ہے جو اب آج کل چینلز پہ بھی چلتی ہے جی کہ بھائی وباؤں کو اگر اور بلاؤں کو دیکھو تو پھر یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والا دوڑنے والے سے بہتر، چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ جی بالکل، اور جہاں ہو سکے تو آپ پناہ پکڑو، پناہ اختیار کرو۔ بالکل تو یہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنے گھروں میں بند ہونے کی بات ہے۔ بالکل اب آج میں بیان پڑھ رہا ہوں کہ جی مساجد سے کورونا پھیلا تو بند کر دیں گے، جی اس سے بالکل، پہلے بھی کہتے آج کی تھے کہ میری اگر پہلی کورونا نیوز بھی یہی پھیلا، تھی۔ ہاں کورونا پھیلا تو بند کر دیں گے۔ بھائی کورونا ایک وبا ہے، ہاں یہ ہاتھ سے نکل گئی تو نکل پھر گئی، کچھ نہیں ہوگا۔ جی 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 یہی بات ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، دیکھیں جب کوئی آدمی سربراہ مملکت جس طرح بھی ہوتا ہے، صحیح، جب کوئی سچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی معلومات حاصل کرتا ہے، اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے جی ہر چیز موجود کہ ہے۔ بھائی وباؤں کی تاریخ کیا ہے، وباؤں نے کتنی تباہی پھیلائی ہے۔ صحیح بالکل، آپ تعاون دیکھیں، کروڑوں لوگ مر گئے۔ آپ انفلوئنزا جب شروع میں آیا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو 5 سے 10 کروڑ لوگ مر گئے انفلوئنزا، جسے پھر اب اختصار سے فلو کہتے ہیں۔ جی خدا کرے کہ اب بیداری بھی پیدا ہو گئی ہے، سمجھ بوجھ بھی آ گئی ہے کہ کرونا وائرس سے اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہلاکتیں ہوں، لیکن بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی، بھائی آپ لیں اپوزیشن کو، بیٹھیں ساتھ۔ شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے جو تجاویز پہلی اپنی پریس کانفرنس میں دی، ان پر کچھ تھوڑا سا عمل کیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو آرگنائز کیا، اپنے ایم این ایز ایم پی اے سے جو ہے وہ میٹنگ کی، اپنے جو اپنا لوکل باڈیز کے عہدیدار تھے جنہیں انہوں نے معطل کر رکھا ہے حکومت نے، ان سے بات کی۔ ہمارے لوگ اپنے طور پر، ہمارے ایم این اے ایم پی اے اپنے اپنے حلقے میں کچھ امدادی سرگرمیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ابھی تک پوری قوم کے اتحاد کا پیغام عمران خان نے جانے ہی نہیں دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں میں یا کچھ ہو تو میں ہی کروں، نہیں تو پھر جہنم میں جائے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ سر یہ ساری دنیا کو کرونا وائرس کی پڑی ہے اور یہاں پہ سیاسی پس منظر جو ہے وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک دوسرے پہ تنقید، ایک دوسرے کے لیے غلط الفاظوں کا استعمال، روزانہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ بات کا بیان بدلتے ہوئے اپوزیشن کی طرف جو ہے وہ پورے کے پورے تیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ پوری عوام جو ہے وہ اس وقت حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ انتظامات پر دھیان دیں، کوئی طریقہ کار پہ دھیان دیں۔ انہیں شہباز شریف کی پڑی ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ گرفتار کرا دیا جائے، جتنے کیسز ہیں ابھی سارے نکال لیے جائیں۔ سر یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ میں تو چونکہ مسلم لیگ نون سے ہی ہوں اور میری جماعت تو ان کے ٹارگٹ پہ ہے۔ دیکھیے باتیں کرنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، الزام لگانا، یہ آسان کام ہے نا۔ جی آسان کام ہے۔ وہ محاورہ ہے نا کہ زبان کے آگے 9 حل چلتے ہیں، لیکن عملاً ایک حل چلائیں تو پتہ چلتا ہے۔ اب کام کر کے نتیجہ دکھانا مشکل ہے، صحیح، اور الزام لگا لگا کر لوگوں کی توجہ دوسری طرف کہ نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں، شکر ہے ابھی تو یہ نہیں کہا کہ میں جو اپنا شہباز شریف ہے وہ یو کے سے کرونا لے کے آیا ہے، وہ یہ بھی کہہ دیں گے کسی طرح۔ ہاں یہ کہ وہ بہت ہی بات آئیں گے، کہیں گے یہ جیسے انہوں نے اس سے پہلے کہا آپ نے ان کو ایک پوائنٹ دے دیا ہے۔ ہاں پہلی طلاق ہوئی تو کہا یہ مسلم لیگ نون نے میری طلاق کرائی ہے۔ مائی گاڈ، صحیح ہے۔ ہاں پھر دوسری ہوئی تو کہا یہ مسلم لیگ والے انہیں استعمال کر رہے ہیں، کتاب انہوں نے لکھوائی ہے۔ صحیح، کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے الزام لگانے۔ اور یہ وہ نواز شریف ہے، یہ وہ نواز شریف ہے جس کی ٹائی اور جس کے جیب کا رومال یہ درست کرتے تھے موصوف، یہ وہ نواز شریف ہے۔ میں آپ کو کلپ بھیجوں گا کہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے 50 کروڑ شوکت خانم کے لیے دیے، 50 کروڑ آج سے 20 سال پہلے۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ زمین مجھے بے نظیر صاحبہ نے تو نہیں دی، نواز شریف نے دی ہے۔ پھر جب یہ پرویز مشرف کے خلاف پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، نواز شریف کے بارے میں انہوں نے جو تقریر کی میں آپ کو بھیجوں گا ابھی، آپ دیکھ لیجیے گا۔ پھر اچانک وہ کیا انقلاب آ گیا کہ ان کی جناب علی پوری کایا پلٹ گئی اور انہوں نے نواز شریف کو الزام لگانا شروع کر دیے۔ سر کہیں ہم کسی کو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کل اس کی جگہ میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر کے اور اس کے معاملات خراب کر کے خود بھی اس جگہ پر جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو کچھ اسی طرح کا سینیریو ہو گیا آپ کی بات سننے کے بعد، جو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ پوائنٹ جو ہے وہ دیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کیا حالات اور واقعات دیکھتے ہیں؟ نون لیگ یہاں پر جو ہے وہ کیا لائے عمل اختیار کیے ہوئے ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو نیب کی طرف سے کوئی
جو ہے وہ آرڈر ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا مطلب اس پر کیا لایا عمل ہوگا؟ ابھی تک تو خیر ایسی کوئی بات شامل حال نہیں ہوئی، لیکن جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ ابھی گرفتاری رکی ہوئی ہے، اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے جی کہ اگر ساری باتیں شیخ رشید صاحب یا اکثر باتیں ان کے اختیار میں ہوتی تو وہ اپنے خود وزیر اعظم بنے ہوئے ہوتے اب تک، صحیح، اپنے حلقے میں کوئی ایسا معاملہ کر لیتے ہیں نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے نیب جو بذات خود ہے جی، نیب کا معاملہ یہ ہے کہ اب بچے کو پاکستان میں پتہ ہے کہ نیب انتقام کا ایک ادارہ ہے، نیب کو مس یوز کیا جاتا ہے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، اور یہ کام پرویز مشرف کے دنوں سے جاری ہے۔ صحیح، درمیان میں جب اپنا مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو نیب نہیں استعمال ہوا، اچھا، اب انہوں نے پھر استعمال کرنا شروع کیا ہوا جب سے موصوف آئے، اس لیے یا بلکہ نیب کس نے استعمال کیا ہے، یہ تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی اور بھی کچھ استعمال ہوئے۔ سر وہ کہتے ہیں یہ کیسز تو ہم نے بنائے ہی نہیں ہے، یہ کیسز تو پہلے ہی نیب نے جو ہے وہ نیب میں تھے اور انہی کیسز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں گنوا دیتا ہوں، دیکھیے جی، شاہد خاقان صاحب پر کس نے کیسز بنائے، رانا ثناء اللہ پر کس نے کیسز بنائے، مریم نواز پر کس نے کیسز بنائے، اپنا خواجہ برادران پر کس نے کیسز بنائے، گنتی چلی جائیں آپ کو محسوس کہ خورشید شاہ پر کس نے کیسز بنائے، اور دیکھتے چلی جائیں کیسز انہوں نے ہی بنائے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے نام ریاست مدینہ کا لینا اور جھوٹ کے علاوہ کسی سے کام نہ لینا، تو خدا کا خوف کرو، ریاست مدینہ کا نام لینا۔ آپ ایک میں بات نہ دیا، آپ کے ذریعے یہ میسج آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہماری زندگی کیا ہے، اب عمران خان جو ہیں وہ تقریباً 70 برس کے یا 68-69 برس کے ہونے والے، صحیح، چیئرمین نیب جو ہیں وہ 75 سے اوپر کے، صحیح، اچھا ایسے لوگوں سے جو 60 سے اوپر ہیں پوچھے کہ اگر پتہ تو نہیں ہوتا کوئی بچہ پہلے چلا جائے یا کوئی اور چلا جائے، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر دنیا کا جو ایک دستور ہے اگر دیکھا جائے آپ اور کتنے سال جئیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، آخر اللہ کے پاس جانا ہے نا، جانا ہے، بالکل جانا ہے۔ کیا جواب دیں گے جو ریاست کے اختیارات کو آپ مس یوز کر رہے ہیں؟ آپ کسی اللہ تعالیٰ کی کوئی نماز نہیں پڑھی یا کوئی روزہ نہیں رکھا تو وہ تو اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے۔ صحیح، یہ جو لوگوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں، عدالتوں والے اگر عدالت کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، حکمران اگر اختیارات ریاست کے مس یوز کر کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں انتقام، اس کا بڑا سخت حساب ہوگا۔ بالکل حساب ہوگا، سوچ لیں، بالکل حساب ہوگا سر۔ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو آگے جا کے تو حساب دینا ہی ہے، لیکن اگر یہ سوچ رکھے کوئی جو ہے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے تو پھر سارا معاملہ ہی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کا جو ہے وہ دھیان ہو، نہ کہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پہ تنقید پہ دھیان ہو۔ ابھی تک بات وہیں پہ اڑی ہے، حکومت کو آئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، ابھی تک بات وہیں کھڑی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، اس نے لوٹ کھسوٹ کر لی، لیکن نہ تو پیسہ واپس لا پائے، نہ تو ثابت کر پائے، نہ کوئی معاملات سامنے آئے۔ شور شرابہ ہر وقت ایوان میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی شور شرابہ مچا رہتا ہے، گالم گلوچ تک بات آ جاتی ہے، ٹیلی ویژن سکرین پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑوں پر تو میں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم کیا اخذ کر رہے ہیں؟ دیکھیے وقت کیا ہے، پہلے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں حالات کیا ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ یہ حالات نہ ایٹم بم چلا ہے، صحیح، نہ کوئی B-52 بمبار جو ہے انہوں نے بم برسائے ہیں، لیکن ساری دنیا برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تیل کا کیا حال ہے، امریکہ کی معیشت بیٹھ گئی، یورپ کی معیشت بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں 2 وقت کی روٹی اگلا 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور اگر 2 مہینے اس طرح گزریں، 2 وقت کی روٹی بالخصوص جو ہمارا 60-70% طبقہ ہے اس کے لیے مشکل ترین اور بعض حالات میں ناممکن ہو جائے۔ 1 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں لوگ بیچارے، یہ حالات آ گئے۔ اب صورت یہ ہے کہ سب اکٹھے ہوں، اگر کچھ مقدمات جینون ہیں، ایمانداری سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ مقدمات جینون ہیں تو وہ مقدمات ضرور ہوں، لیکن اس وقت تو قوم کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ بھائی، آپ ہاتھ نہیں ملاتے ہو کسی سے، آپ اٹھ کے چلے جاتے ہو۔ تو یہ بات میں آپ سے عرض کروں، جس نے یہ رویہ اختیار کیا ہے اس کو دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑی ہے، آخرت میں پھر اللہ جانے اور وہ جانے۔ سر اس وقت جس اسٹریٹجی پر حکومت عمل کر رہی ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پاورفل نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کی حکومت ہوتی اور یہ وقت آ جاتا، اس وقت کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی تھی؟ دیکھیے ہماری حکومت ہوتی تو آپ اور تو چھوڑیں، ڈینگی کا مسئلہ ہی دیکھ لیں۔ صحیح، کہ ڈینگی
श्री लंका से टायरों के जरिए यहाँ पहुंची, जो अपना पुराने टायर थे, दो अपना सेकंड है सही, और श्रीलंका 20 साल लगे उसे डेंगू पे काबू पाने। ठीक ठीक। यहाँ शहबाज शरीफ ने माशाअल्लाह यानी हफ्तों और महीनों में काबू पा लिया। जी क्यों? जी, कि सुबह शाम रात दिन एक कर दी, टीमें बनाई, उनसे श्रीलंका की टीमें आ गईं, उन्होंने गाइड किया और स्पीड फिर शहबाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की अपनी थी। ठीक ठीक। इसी तरह से जलजला आया नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में, जो 97-98 में सैलाब आए, आप देखें, या शहबाज शरीफ साहब ने सैलाब में किस तरह से जो है पंजाब में काम किया, किस तरह से दोस्त मुल्कों ने इमदाद भी दी और उन्होंने जगह जगह जाकर मवेशियों के चारा तक पहुंचा दिया। बिल्कुल सही सर। अब आपका पॉइंट आ गया है। मेरे साथ जो है वो सबीन गुल साहिबा ने अभी जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया है, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबीन गुल कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो हालात से हम निपट रहे हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से एक बात बड़ी जो है वो इस वक्त ऑन है, सोशल मीडिया देख लें या मीडिया देख लें, कि जी शेख रशीद साहब का दम काम कर गया है और शहबाज शरीफ साहब को इसलिए जो है वो नैब गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब ये क्या बात है, जरा इसकी तस्दीक आप भी कर दें। ये बात मैंने सदीकुल फारूक साहब से तो पूछ ही लिया है, आप भी बता दें जरा। देखिए, वो शेख रशीद साहब ने जिस दम की बात की है, ये तो वही बताएंगे कौन सा दम था, क्योंकि वो ऐसे दम करते रहते हैं। अच्छा, वो दम करते रहते हैं। वो ऐसे दम करते रहते हैं और जिसका अफाका भी होता है, वो आपको भी पता है कि जितने उन्होंने दम किए वो अफाके होते हैं। लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे, अगर आपने नैब का मौका सुना हो, तो नैब ने कहा इसको पॉलिटिकली ना ले, हमने कुछ चीजें पूछनी थी तो हमने उनको बुलाया कि आप आए और हमारे सवालात का जवाब के कुछ हैं, क्यूरीज हैं, उनको हल कर दें। लेकिन उसको किसी और उस एंगल में लेके जाया गया। डॉक्टर साहब, अगर एक बंदा जो है वो लंदन से आ जाता है कोरोना के लिए और वो अपने घर से जो है वो नैब के ऑफिस तक नहीं जाता कि मुझे कोरोना ना हो जाए और मेरी हेल्थ ऐसी नहीं है, तो ये तो उनकी अपनी स्टेटमेंट के दरमियान में जो है वो आपको तजाद नजर आएगा। सही, आपका मौक़िफ़। जी अच्छा, ये बताइएगा कि सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, हुकूमत बार बार सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंस को कायम करने में खुद अगर आप देख लें, तो अगर आप वज़ीर आला पंजाब को देख लें, तो वो जगह जगह जहाँ जाके दौरे कर रहे हैं, ना उन्होंने मास्क वेयर किया, ना उन्होंने अपनी एहतियाती कोई तदाबीर, और वो लोगों के साथ ना उनका इतना ज़्यादा फासला। वज़ीर आज़म साहब को देख लें तो अभी वो फैसल ईदी साहब से मिले हैं, जिन्हें कोरोना वायरस जो है वो डायग्नोस्ड हुआ है, वो उनके पास जो है वो वहाँ जाकर जो है वो चेक देकर आते रहे हैं। इस मामले को आप कैसे देख रही हैं कि अगर खुद जो है वो आवाम को ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस क्रिएट करें और समाजी फासलों का कौमी बयानिया जो सामने आ रहा है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, सोशल डिस्टेंस पे वज़ीर आज़म साहब भी अमल कर रहे हैं और वज़ीर आला भी अमल कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपको वज़ीर आला जो है वो ऑफिस में बैठ जाए, तो आप मतलब ये लोग भी होंगे जो तनकीद कर रहे हैं कि जी वो ऑफिस में बैठ के वो बाहर निकले, सूरत हाल का जायजा नहीं ले रहे, वो विजिट नहीं कर रहे। आप किसी सूरत को उनको जीने दें, किसी सूरत को मतलब उनको काम तो करने दें। काम कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, काम नहीं करेंगे तब भी उनको प्रॉब्लम होगी। उन्होंने तो काम करना है। देखिए, जैसे हमारे डॉक्टर्स फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं, तो CM पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उन्होंने भी काम करना है फ्रंट पे आके। सबीन साहिबा, ये तो हमें उनका एहसास है ना, वज़ीर आला साहब का एहसास है ना, तभी तो कह रहे हैं कि अपनी एहतियाती तदबीर के साथ लेके चले ना। एहतियाती तदबीर, डॉक्टर साहिबा एहतियाती तदबीर कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल कर रहे हैं वो, लेकिन प्लीज भी खुदारा इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। हम ऑपोजिशन किसी को अपोज करने में इस हद तक ना चले जाएं कि हम सारी मोरल वैल्यूज जो हैं वो भूल जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से इफेक्टेड है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है। अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क की मईशत जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो खत्म हो रही है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में वही सियासत, वही प्रोपेगेंडे, वही एक दूसरे के साथ जो है वो मामलात क्यों एक पेज पे इकट्ठे होकर जो है वो तमाम जमातें कोई फैसला नहीं करती? अवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो है अकेली हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, तो क्यों नहीं एक पेज पे जो है वो इकट्ठा किया जाता लोगों को? डॉक्टर साहिबा, अगर आप जरा थोड़ा पीछे चले जाएं, जब ये शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे और उससे बड़ी पॉलिटिक्स हो रही थी, जी शहबाज शरीफ आ रहे हैं कोरोना के लिए, लोगों के लिए आ रहे हैं,
ہم نے ان کو بڑے اوپن ہارٹ کے ساتھ ویلکم کیا اور یہ ایک میسج گیا تمام لوگوں کو کہ آپ نے اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی. ہم میں سے کوئی بھی مطلب پنجاب کے ترجمان جتنے بھی ہیں انہوں نے کوئی بھی اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کی, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جی شہباز شریف صاحب اور ان کے جو حوالی تھے وہ اس کے اوپر پالیٹکس اسٹارٹ ہو گئی. ہم نے بارہا کہا کہ مہربانی کریں, یہ کیسی آفت ہے, اس پہ ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا, ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. لیکن نہیں, اس پہ کوئی اچھا حکومت نے مطلب اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا, اپوزیشن نے ہاتھ نہیں بڑھایا, اپوزیشن کہتی ہے حکومت. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے اوپن ہارٹ ویلکم کیا, ہم نے کہا آئے مل کے کام کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل اسکورنگ نہیں ہوگی. ہم نے بار بار کہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ روش نہیں تبدیل ہوئی اپوزیشن کی. ٹھیک ہے, اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن بریک لے لیتے ہیں. آپ دونوں میرے ساتھ جو ہے ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. ناظرین یہیں سے جو ہے وہ چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا پہلا سیگمنٹ ٹوڈے سٹوری کا جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس آج کی جو سٹوری ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کا بیانیہ سامنے آیا, اور ساتھ ہی لاک ڈاؤن کی کیفیت کو بھی اور کرونا وائرس کے حالات اور معاملات کو بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ زیر بحث لے کر آئے ہیں اور بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب اور سبین گل صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے. تو میں ان سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں. ایک پیج پہ ابھی تک جماعتیں نظر نہیں آ رہی ہیں, جبکہ کرونا وائرس سے جو ہے وہ اس وقت لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر اگر ہم لاک ڈاؤن کی بات کر لیں تو حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے کیا یہ صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اب اگر حکومت کے پاس اس کا یہ جواب ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے اس لیے لاک ڈاؤن کھولا ہے, تو کیا پھر کرونا وائرس اگر پھیل گیا تو حکومت کے پاس اتنے انتظامات موجود ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھ سکے؟ تو پھر آخر اسٹریٹجی ہے کیا؟ آخر حکومت چاہ کیا رہی ہے, اور آخر اپوزیشن جو ہے وہ کیا معاملات دیکھ رہی ہے اور کر رہی ہے؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, ذرا میں ان سے پوچھوں. جی سبین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں, اگر آپ کل کی رپورٹ چیک کریں نا, WHO کہتا ہے کہ بیسٹ اقدامات کر رہا ہے پاکستان, اور اس نے بڑا سراہا ہے پاکستان کے تمام اقدامات کو جو بھی کرونا وائرس کے حوالے سے ہوئے. لیکن ہم غریب ملک ہیں, اور ہم غریب ملک ہونے کے باوجود ہم نے جو ہے اپنے بیسٹ دینے کی کوشش کی اور دے رہے ہیں. اگر آپ بات کرتی ہیں لاک ڈاؤن کی یا اس میں نرمی کی, دیکھیں ہم ٹوٹلی کرفیو نہیں لگا سکتے. ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. ہمیں لوگوں کو جو کہ گاہے بگاہے ہم بتا رہے ہیں کہ مہربانی کریں, اس میں آپ کا 99% کنٹریبیوشن ہے کہ آپ سمجھے اپنے گھروں تک رہیں. ہم کرفیو میں نہیں جا سکتے. اگر آپ حال دیکھیں اپنے نیبرنگ کنٹری کا, بھارت کا, جس نے سوچے سمجھے بغیر اس نے کرفیو لگایا اور وہاں آپ حال دیکھ لیں کیا ہو گیا. ہم ویسا حال نہیں کر سکتے اپنے ملک کا. تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں خود کو باشعور کرنا پڑے گا. لوگوں کو جب تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے کوئی بھی چیز, بے شک کرونا وائرس, اتنی باشعور قوم ہے ہماری, اتنی ماشاءاللہ باشعور قوم ہے ہماری کہ حکومت نے ڈسٹ بن لگائی ہوئی ہے جگہ جگہ, اور کوڑا جو ہے وہ پھر بھی زمین پہ گرایا ہوا ہے. اب کسی نے کسی کو انسان نہیں بنا سکتا, کوئی بھی نہیں بنا سکتا, کوئی حکومت بھی نہیں بنا سکتی, لیکن کچھ اسٹریٹجیز پلاننگ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے تھی, نہیں آئی. بہرحال صدیق الفاروق صاحب بتائیے گا کہ سبین گل صاحبہ جو کہہ رہی ہیں آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ ان کے لیے یہ واقعی اتنا مشکل ہے کرفیو کرنا اور کرفیو لگانا اور لاک ڈاؤن کو سختی میں لے کے جانا؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے. بات یہ ہے جی کہ شروع میں جو بے احتیاطی کر دی گئی نا کہ کرونا وائرس پاکستان کی سرزمین پہ تو نہیں شروع ہوا, یہ ایران سے آیا اور پھر ایئرپورٹس کنٹرول نہیں ہوئے تو وہاں سے جتنے بھی باہر کے پاکستانی آئے ہیں وہ لے کے آئے ہیں. اسی وقت یہ چاہیے تھا کہ ہم بند کر دیتے ایئرپورٹس اور بارڈرز, تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن اب صورتحال آ گئی دوسری, اب تو کافی آگے بڑھ چکی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس وقت اور بھارت کا مقابلہ, دیکھیے بھارت ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے جی, 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے جی, اور ہم 21-22 کروڑ ہیں. صحیح. تو ان میں بھی جو اموات ہیں وہ غالباً کو 300-400 ہوئی ہیں, اور ہمارے ہاں 200 سے بڑھ گئی. صحیح. وہ اگر یہ اس طرح کا کنٹرول نہ کرتے تو بھارت میں جس طرح غریب بستیاں سارا کچھ ہے تو ان کے بھی شاید اب تک 1,00,000 لوگ 1.5 لاکھ لوگ مر چکے ہوتے. جی بالکل صحیح. انہوں نے جو اقدامات کیے اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے, آبادی ضرور سامنے رہا. ٹھیک ٹھیک. پھر میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے چین. جی.
کہ اس نے کس طرح کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک بات کی ہے چیف منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب, آپ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ماسک نہیں لگایا ہوا, تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو سب سے اوپر ہے وہ سب سے زیادہ پابندی کرے. ظاہر ہے اپنی حفاظت تو کریں. لگائیں, گلوز یا دستانے بھی ساتھ ہی پہنے, تاکہ آپ کو لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ اگر ہمارا چیف منسٹر, ہمارا پرائم منسٹر, ہمارے منسٹر گلو لگا رہے ہیں پین اور دستان اپنا ماسک لگا رہے ہیں اور یہ سینیٹائزر لگا رہے ہیں, تو لوگ ان کو فالو کریں گے. سر ہو یہ رہا ہے کہ جب چیف منسٹر صاحب کو دیکھیں اور پرائم منسٹر صاحب کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس ہے ہی کوئی نہیں, اور کرونا وائرس کا کوئی خوف موجود ہی نہیں ہے. وہ عوام بالکل ریلیکس ہو کے جو وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کرونا وائرس کا خوف نہیں ہے. میں آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے. دیکھیے, بھوک سے مرنے کا علاج بھی حکومت کے پاس ہے. جی, حکومت کے پاس اتنے کم فنڈز نہیں ہیں. باقی جب سب چیزیں بند کر دی جائیں اور بند کرنی پڑیں, تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے اہم اپنے لوگوں کی جانیں بچانا ہے. جی بالکل. لوگ بچیں گے, مزدور طبقہ بچے گا, مستری بچیں گے, عام لوگ بچیں گے, تو انشاءاللہ اکنامک ایکٹیویٹی آگے جا کے ہوں گی. صحیح. انسانوں نے ہی اقتصادی ترقی کرنی ہے, یہ کو گھوڑوں کو دونے نہیں کرنی. لہذا آپ انہیں روک. اچھا, انہوں نے جی کہا ہم بند نہیں کر سکتے. آپ تماشا دیکھیں جی, یعنی صحاب کو کہتے ہیں دکان کھول کے رکھو, مویشی منڈیاں بند ہیں, وہ بکرے اور مویشی کہاں سے لائیں گے ذبح کرنے کے لیے. اچھا, درزی کو کہتے ہیں تم دکان کھولو, کپڑے کی دکانیں بند ہیں, تو درزی کیا کرے گا. صحیح. اچھا, تعمیرات کو کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیزیں مراعات دی ہیں, تو جناب وہ جو سینیٹری کے اور باقی دکانیں ہیں وہ کھلنے نہیں دے رہے. صحیح. مزدور اگر اکٹھا ہو تب مصیبت ہے. ادھر سے کبھی پولیس آ جاتی ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے. تو یہاں میں نے عرض کیا کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, عمل درآمد ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا, کنفیوژن اور یہ نقصان دہ ہوتی ہے. یہ نقصان دہ. سبین گل صاحبہ, آپ کا پوائنٹ چاہیے مجھے یہاں پہ. جی دیکھیں, مجھے ان کی باتوں سے یہ سمجھ آ رہی ہے جو میری رائے کے مطابق عمران خان صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو گھر بیٹھ جانا چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ جی گھر بیٹھ جائیں اور باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہمارا میسج چلا جائے گا باہر, اور لوگ بقول ان کے کہ لوگ یہ سب دیکھ کے وہ بھی عمل کریں گے. اس کے بعد پھر یہ لوگ ہوں گے جو باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ جی ان کا کام تو باہر آ کے لوگوں کو سرو کرنا تھا, یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, یہ تو سرو نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحبہ, کسی صورت بھی ان کی تسلی نہیں ہونی. میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سبین صاحبہ, ہم نے ان کی تسلی نہیں کرنی, ہم نے کسی کی تسلی نہیں کرنی, ہم نے تو عوام کی تسلی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہوں. میں نے تو ان کی بات کا جواب دیا, میں اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہوں. جی بتائیے. دیکھیں, ہم بار بار ہم یہ مہم چلا رہے ہیں, ہم بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے ان کو بتائیں کہ جی گھر بیٹھنا ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب گھر بیٹھ جائیں, ان کو بتائیں کہ جی گھر بیٹھ جائیں, از اٹ ناٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نمائندے ہیں گورنمنٹ کے, ہم سب جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ ایفرٹ کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ خدا را گھروں میں بیٹھ جاؤ, اپنی حفاظت خود کرو, ہر چیز ہم بتا رہے ہیں. تو یہ تسلی رکھیں جتنے بھی ہمارے بھائی اپوزیشن میں ہیں کہ ہم بیسٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنے لوگوں سے بہت پیار ہے. وہ بے شک پورے پاکستان کے لوگوں سے پیار ہے بلا تفریق, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سروائیو کریں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میرے پاس, آپ کی بات آگئی. جی صدیق الفاروق صاحب, جی بتائیے. بالکل نہیں کہا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر گھر بیٹھ جائیں, دور جائیں. میں نے تو یہ کہا کہ وہ ماسک لگائیں, ہاتھوں میں دستانے, حفاظت کریں اپنی. حفاظت کریں. کر تو رہی ہے حفاظت, وہ ماسک بھی پہنتے, وہ گلوز بھی پہنتے. اگر آفس کے اندر ہے, اچھا میرے پاس ان کی تصویریں ہیں جہاں پر وہ وزٹ کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے, ان کی ٹیم نے ماسک ویئر کیا ہے, انہوں نے پورے حفاظتی اقدامات کیے ہیں. میں خود بھی اس کی جب گواہ ہوں, میں نے خود بھی ان کی پکچرز دیکھی ہیں, بلکہ میں نے انہیں یہ میسج بھی بھجوایا ہے کہ آپ پلیز اپنی حفاظت کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا آپ اور لوگوں کی حفاظت کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. یہ تو ہم ایک اچھی بات کر رہے ہیں نا, ایک اچھی بات ہے کہ ان کی سیفٹی کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے ایگری کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کی پکچر اس وقت ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم, مطلب میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں فیلڈ میں نکلتی ماسک پہن کے نکلتی ہوں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میں نے ماسک اتارا کسی وجہ سے, پانی پینے کے لیے کسی بھی, تو وہ تصویریں بن گئی.
पॉलिटिकल लोग हैं, तस्वीरें बनती है, तो वो तस्वीरें सामने आ चले हम इस बात को छोड़ते हैं। आप ये बताइए शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपका क्या बयानिया है? क्या हुकूमत ने जो है वो वाकई उनको जो है वो नैब के हवाले करने का फैसला कर लिया है, और नैब ने ये फैसला कर लिया है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो पॉसिबल है जब तक वो पाकिस्तान में रहेंगे, इसी तरह जो है वो परेशानी की कैफियत रहेगी, या फिर कुछ और मामला जो है वो देखने में आ रहे हैं, या शेख रशीद साहब का दम काम कर जाएगा? मुझे तो इस दम पे बड़ी हैरत हो रही है। देखिए नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है जी, उसको ज्यादा बेहतर पता है कि उसने क्या करना है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो जो बेहतर समझेगा नैब वो करेगा, इसमें हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, आप क्या कहते हैं सदीकुल फारूक साहब? देखिए नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, जैसा कि ये मेरी बहन या बेटी कह रही हैं जी, और अब आजाद है, तो इमरान खान फिर क्यों कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा? फिर वो कौन है? उनके पास कौन सा इख्तियार है? सही, वो अदालत उनकी है, वो अदालत लगाते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका ये मतलब है जब वो बार बार कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब है ना नैब आजाद है ना कोई और आजाद है, सब उन्हीं के कहने से चल रहे हैं। सही सही, वो ये जुमला बोलते हैं। ठीक है, सबीन साहिबा क्या कहती हैं आप? सारे लोग जो हैं इसी बात से डर गए हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो आप अब ये देख लें कि उनके ये मैं नहीं छोड़ूंगा से उनकी ये लॉयल्टी यहाँ से चेक कर लें कि वो रिपोर्ट से तारीख में कभी नहीं हुआ। हाँ। जो अभी इंक्वायरी बैठी है आपके जो चीनी और आटे के वाले से, मतलब इससे बढ़कर आप लॉयल्टी क्या चेक करेंगे? तो बेफिक्र रहें, मुल्क के जो गद्दार है या मुल्क के जो चोर हैं उसको तो नहीं छोड़ेंगे वो, और बाकी रह गए इदारे तो वो सारे इंडिपेंडेंट हैं। वैसे चीनी और आटे की करप्शन रिपोर्ट जो बनाई गई है, ये जो बनी है, ये जो सामने आई है, इस पर कोई मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई कानून मौजूद है जिसके बरक्स जो है वो किसी को जो है वो सजा दी जा सकती है। कानून मौजूद नहीं है तो कानून बन तो सकता है ना, हम जो है लेजिस्लेटर कानून बनाने के लिए बनने के लिए नहीं, वो वाला दौर नहीं है ना डॉक्टर साहिबा कि जहाँ आप 70 साल गुजर जाते थे और कानून नहीं बनता था। अगर आप अभी हमारा रिकॉर्ड चेक करें पिछले 2 सालों में जितने रिकॉर्ड कानून साजी पंजाब गवर्नमेंट ने किए इससे पहले कभी नहीं हुई। चलें जी, पावर सेक्टर स्कैंडल रिपोर्ट भी पब्लिक करने की जो है वो तैयारी की जा रही है, इस हवाले से भी हमारे पास जो है वो न्यूज आई थी। जवाब सुन लीजिए, सही है न्यूज। पहली बात तो ये है कि जो कानून आज बनेगा वो मुअस्सर बमाजी नहीं होगा, यानी विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो नहीं लागू हो सकता। पहली बात ये। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने चोर की बात की, तो चोर तो इनके अब पार्टी के हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के लोग चोर साबित हो रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। और जब किसी चेयरमैन नैब ने ये कहा था कि मालम जब्बा का रेफरेंस भी तैयार है और BRT का रेफरेंस भी तैयार है, ये बात उन्होंने 6 महीने पहले कही थी, आज तक वो रेफरेंस नहीं आए। ठीक है। इसीलिए इमरान खान का अपना हेलीकॉप्टर का केस था और वो जनाब अली ये अमेंडमेंट रातों रात लेके आ गए अपना ऑर्डिनेंस। ठीक है। तो वो कहते थे जी अपने दौर में कि प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर इल्जाम आ रहा है वो इस्तीफा दे, क्योंकि इंक्वायरी नहीं होती। भाई आप पर इल्जाम आया है, रियासत मदीना के दावेदार हो, तो आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया ताकि इंक्वायरी हो? दूसरी बात, अभी नैब के हवाले से कि जी हमने कुछ सवालों के जवाब पूछने हैं, भाई तो सवाल भेज दें, तहरीरी जवाब आ जाएंगे। भेज दें सवाल, जब आप सवाल पूछते हो भेजें, वो जवाब भेज देंगे। ठीक है। अब जैसे अब अगर आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें तो वो अपने घर में बैठ के या चार दीवारी के आते में या वैसे अपने लोगों को वहाँ बुला के और पूरा प्रॉपर जो है उन्होंने एक सेटअप करके थोड़ा डिस्टेंस रख के हर चीज़ को फॉलो करते हुए, अगर आप उनको देखें तो वो मास्क और ग्लव्स में नजर आते हुए आपको दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, वो ये सब करते हुए जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आपने ये करना है, आपने ये करना है, ये करना है। तो अगर जो है वो यही लागू अगर कर ले हुकूमत भी अपने ऊपर और मामला जो है वो देख लें, तो अभी ये जो फैसल ईदी साहब का वाकया जो है वो पेश आया है, इससे जो है वो बहुत सारे मामला जो है वो फिर खुल के सामने आते हैं सबीन साहिबा, कि वज़ीर आज़म हाउस में उनका दाखिल होना, वज़ीर आज़म हाउस में उनका चेक का देना, उस चेक का ज़ाहिरी बात है कि एक कोरोना पेशेंट जो है उसके हाथ से ही जो है वो ये वायरस जो है वो फैलता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी परखने और समझने वाली बात है। आप क्या कहती हैं इस पर? जो है वो एक सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी जो है वो खलबली मची हुई है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इससे मुझे कोई इनकार नहीं है कि हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट अपना रही थी, लेकिन देखें चीजें होती हैं, कुछ सामने आती हैं, उसके बाद ही जो है वो उसके ऊपर और ज्यादा अच्छा काम शुरू हो जाता है। सही। तो मैं इसको मतलब पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करूंगी। जहाँ पे अगर कोई हुई है इस तरह की बेहतियाती, तो वहाँ पे चीजें और बेहतर हो जाएंगी। सही है। चले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे और जहाँ भी कोई एहतियाती जो है वो नजर आ रही है उसको भी जो है वो मामला जो है वो सेटल डाउन हो
اور صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ، سبیل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت میں ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، حکومت کے نمائندے ہوں یا پھر عام عوام ہو، یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے اور اپنے تعلقات والوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور آپ کو ان کا کتنا احساس ہے، کیونکہ آپ ایک اکیلی جان جو ہے، آپ کے ساتھ مختلف لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہ لوگ، آپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں وہ لوگ۔ اگر آپ سوشل ڈسٹنس کریٹ نہیں کریں گے اور اپنی حفاظت آپ نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ کرونا وائرس ایک انسان کو جس طرح سے مفلوج کرتا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں، ان کی کوئی آپ جو ہے وہ آپ بیتی سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کرونا وائرس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ کسی کوئی افیکٹڈ ہو اس سے تو اس کا بہت برا حال ہوتا ہے، بڑی بری کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہ غلط باتیں بنی ہوئی ہیں کہ کرونا وائرس سے جو ہے وہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، کرونا وائرس کا کوئی یہ نہیں ہے، بہت جلدی شرح اموات 2% ہے، 2% ہوگی، لیکن اموات ہو رہی ہیں اور لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے۔ یہ وائرس پھیپڑوں کو گلا دیتا ہے، باڈی کو گلانے کا سبب بنتا ہے۔ اس وجہ سے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنی حفاظت خود کریں۔ حکومت لاک ڈاؤن میں بے شک آپ کو نرمی دے رہی ہے، لیکن خدا کے لیے آپ کی مہربانی ہے، اپنے آپ کو گھروں تک سیف رکھیں۔ یہ کرونا وائرس اگر پھیل گیا، جو کہ پھیلے گا، کیونکہ عوام کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، انہوں نے کرنی اپنی مرضی ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ آپ بولتی رہیں، آپ بول رہی ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے۔ لیکن آپ کو اگر فرق تب پڑا، میرے آج بولنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید چند ایک لوگ اپنی حفاظت کا ذمہ خود لے لیں اور اپنی حفاظت خود کریں اور کرونا وائرس سے جو ہے وہ بچاؤ کا باعث جو ہے وہ بن جائیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں، اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ٹوڈے راک میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے آل اوور دی ورلڈ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ٹوڈے راک کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ وتھ ڈاکٹر نبی حالی۔